رہے ہیں گیلانی صاحب، 2 ایشوز پہ بات کرنا چاہتا ہوں میں. ایک تو یہ روٹی کی جو کنٹروورسی ہے، یہ کل پتہ ہے روٹی کی کنٹروورسی تو آج سے تھوڑی ہے بھائی. نہیں وہ سنیں نا، وہ پتہ ہے نان بھائی جو ہے وہ کل انہوں نے ہڑتال کی ہے پنڈی میں. آج بھی آپ کو پتہ ہے آج بھی ہڑتال ہے. تو میں صبح بلکہ جب نان لینے کے لیے گیا تو دکانیں بند تھیں. آپ 2 دن نام نہ لیں تو کیا ہو جائے گا. نہیں میں تو کھاتا ہی نہیں ہوں، بیٹے کے لیے لینے کے لیے گیا تھا. بیٹے کو بھی کہیں 2 دن صبر کرے بیٹا. تو نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو 16 روپے کا ہو رہا ہے اگر تو وہ صبر کر لے 2 دن یار. لیکن یہ سارا ایشو جو ہے، ہاں جی، ایک تو اس پہ بات کرنی ہے، دوسرا یار میں نے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ چکن کی پرائسز کے بارے میں بھی ہے، اور تیسرا یار بجلی کی قیمتوں کے بارے میں بھی ہلکی سی بات میں آپ سے ہلکی جو کرنا چاہتا ہوں. ہلکا سا کرنٹ لگانا ہے آپ، ہلکا سا کرنٹ لگانا ہے میں نے. لیکن سب سے پہلی بات جو آپ نے فرمائی، دیکھیں یہ ایک سیریس ایشو ہے. یہ ایک دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ واقعتاً کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت کم ہونی چاہیے جو اسینشیلس ہیں. دوسری بات کہ آپ روٹی سستی کر رہے ہیں، آپ آٹا سستا کریں بھائی، آپ میکانزم بہتر کریں. آپ یہ جو سیاسی گیمکس ہیں نا، یہ میں اس کو سیاسی گیمکس کہتا ہوں. وہ کے پی میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں. چونکہ جو بہت سارے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ انتخابات میں میاں صاحب نے بڑی دفعہ روٹی کی قیمت کی بات کی. میاں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں، بڑے میاں صاحب جی کی، بالکل کمپیریزن کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ میرے دور میں بتاؤ کتنے کی روٹی 5 یا 6 روپے کی تھی. ہاں، اور اب ہونی چاہیے کہ نہیں میں آؤں گا تو کر دوں گا. تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل ایشو بھی ہے کہ تھوڑا سا وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی بات کو پورا کیا جائے. اچھا، آپ کا پنجاب میں آپ نے لاہور میں کام کیا ہے، ایک مجھے بتائیں، میاں شہباز شریف کے زمانے میں وہ سستی روٹی تھی. ہاں جی، وہ بھی ایک فیاسکو تھا. ہاں جی، وہ پورے تندور انہوں نے لگا دیے تھے جناب، مشینیں لگ گئی تھی سستی روٹی کی. اب یہ ایک اور پتہ نہیں کیا کریں گے. اب یہ زبردستی کی روٹی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ قیمت نہیں اتنی بنتی ہے آپ کی. دیکھیں آٹے کی کاسٹ دیکھیں، بجلی کی کاسٹ دیکھیں، گیس کی دیکھیں، کمیوٹنگ کی کاسٹ دیکھیں، پیٹرول آپ کا جو لگتا ہے. ایک چیز میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ہمارے کولیگ تھے کل، آپ بھی ان کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو 2-3 دن پہلے جب ہماری بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کا جو نان بھائی ہے اسلام آباد میں، اس کا گیس کا بل آیا 2,80,000 روپے. ہاں جی، اور 40 سے 45 ہزار میرے خیال میں اس کا بجلی کا بل تھا. 3-4 اس کے ملازمین تھے. تو وہ کہہ رہا تھا جی میں تو بند کر کے جا رہا ہوں. تو مجھے یہ بتائیں 4-5 لاکھ روپیہ کہاں سے وہ نکالے؟ ویسے یار یہ بات تو ویسے بات وہ بھی ہے، لیکن زیادہ قیمت نہیں لگانی چاہیے. جس میں 2-3 باتیں ہیں. دیکھیں اس کا ایک وہی میکانزم ہے. ابھی جو بحث ہو رہی ہے پنجاب میں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ روٹی کی قیمت 16 روپے بنتی ہے، 16 سے کچھ پیسے کم بنتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں 17 روپے کچھ بنتی ہے. تو اگر 17 روپے بھی بنتی ہے فرض کریں، جو اب نان بھائی کہہ رہے ہیں، تو 8 روپے زیادہ مہنگی روٹی وہ بیچ رہے ہیں. آپ یہ بھی تو سوچیں نا. نہیں وہ ٹھیک ہے، اس میں دوسری بات یہ ہے اس میں ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ریگولیٹ چیزوں کو 3 روپے بڑھا دیں، بلکہ آپ سیاسی فائدے کے لیے چیزوں کو اتھل پتھل نہ کریں، یا سیاسی چال بازیوں کے لیے، یا اپنی سیاست میں لوگوں کو. چونکہ آپ نے کہا، آپ کو پتہ ہے اشتہار بھی آنا شروع ہو گئے کہ جناب پنجاب میں تو میاں نواز شریف اور مریم نواز نے 3 وقت کی روٹی سستی کر دی. اچھا ایک اور بات بھی ہے، یہ اصل میں سیاسی گیم ہے. ایک بات اور بھی ہے سر. دوسری بات ہے، اس سے پہلے میں بھول جاؤں گا، صرف یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ جائیں مختلف تندور دیکھیں، پورے پاکستان میں دیکھ لیں آپ، پنجاب میں خاص طور پہ روٹی کی جو وہ وزن ہے 120 گرام وزن طے ہے، وہ کسی بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہے ہی نہیں ہے. کوالٹی آپ دیکھیں، آپ کچھ سال پہلے 2-3 سال پہلے ہی چلے جائیں، ہم جو بات کر رہے تھے عمران خان کے دور کے وقت کی بات ہے، اس وقت سے روٹی مہنگی ہونا شروع ہوئی تھی کرونا کے بعد، بلکہ تھوڑا سا پہلے ہی. آپ کو گندم کی روٹی ملتی تھی، اب آپ کو فائن آٹے کی روٹی ملتی ہے. ہر چیز آپ کا نان، ہر چیز آپ کی میدے کی بن رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی زیادہ دیکھیں، کوالٹی اور کوانٹٹی اس میں کوئی توجہ ہی نہیں ہے. اچھا نان، اچھی لوکیلٹی، 40 سے 50 روپے قیمت. ہاں جی، اور جو غریب آدمی بیچارے مزدور ہیں، 2-2 3-3 روٹی اس طرح جب آپ ہلکی روٹی دیں گے تو ظاہر ہے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. جو محنت مشقت کر رہا ہے 8 گھنٹے کی، تو وہ 3-4 روٹیاں کھائے گا، 100 روپیہ اس کا لگ جائے گا. ایک ویٹ پہ میں آخری بات کر کے چکن پہ آنا چاہتا ہوں. چکن سے پہلے ہم یہ کہیں کہ ہمیں اس کے میکانزم کو بہتر کرنا چاہیے. ایک بات سن لینا آپ، ایک پرابلم ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ اس سال ہم نے ابھی تک جو لیٹسٹ فگرز میں نے دیکھے تھے، تقریباً مہینہ ایک ہو گیا میں نہیں دیکھ سکا دوبارہ، $1.6 بلین کی ویٹ ہم نے امپورٹ کی ہے. ٹھیک ہے، ابھی جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو پورے پنجاب میں اور پاکستان پورے میں مختلف علاقوں میں بارشیں ہو رہی ہیں، اور ایک ایسے وقت میں بارش ہو رہی ہے کہ جب گندم کا دانہ خاص کر پنجاب کے اندر بالکل تیار ہے، کٹنے والا ہے، یہ کٹ کے پڑا ہوگا.
پرابلم یہ ہے کہ یہ موائسچر اور یہ گیلا ہونے کی وجہ سے اس کا وہ دانہ جو ہے صحیح طرح سے نہیں پکے گا. ہاں جی, تو اللہ خراب کرے. ہو جاتی ہے گندم. اور آپ کو پتہ ہے یہ ویسے تو یہ اللہ پاک کا کام ہے, تو پچھلے سال بھی اس طرح کی بارشیں آئی تھیں گندم کی کٹائی کے وقت. ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں, جو ایکسپرٹس ہیں مجھے کہہ رہے ہیں کلائمیٹ چینج کا بھی ایک امپیکٹ ہے, ایک سائیکل بن رہا ہے شاید. ایک بات اور بھی سنیں, ہمیں شاید اگلے 3 سے 5 سال کم از کم ہر سال گندم امپورٹ کرنی پڑے گی. یہ سائیکل کی وجہ سے, سائیکل کی وجہ سے ہمارا کنزمپشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور دوسرا اسمگلنگ کی وجہ. آپ اسمگلنگ پہ آتے ہیں اور ساتھ ہی چکن کی بات کرتے ہیں, لیکن بالکل آخری کنکلوڈ کر لوں. پھر آپ نے کہا تھا کہ اچھی کوشش ہے, چاہے وہ پنجاب حکومت کی ہے, چاہے وہ کے پی حکومت کی ہے, چاہے وہ اسلام آباد کی ہے, لیکن اس کو میرا خیال ہے آرگنائز طریقے سے اس کا میکنزم اچھا بننا چاہیے. سیاسی نعرے نہ بنائیں, پریکٹیکلی کریں. اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. یہ وہی پولیٹیکل گیمکس کے لیے ایسا نہ کریں. اچھا یہ ہونا نہیں ہے. اچھا ایک اور بات, یہ ہونا نہیں ہے نا. یہ وہی بات ہے, مجھے یاد آ جاتی ہے کہ وہ کہیں پہ گندم کا کرائسس تھا, تو کوئی کسی ملک کی, میرے خیال میں انگلینڈ کی کوئی وہاں پہ کوئین گئیں, انہوں نے کہا کہ یہ کیک کیوں نہیں کھاتے. انگلینڈ کی کوئین تو آپ اتنی پیچھے چلے گئے, یہ تو ہمارے مرحوم پرویز مشرف کہہ گئے تھے. یہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ روٹی نہیں ہے تو کچھ اور کھا لو. اس طرح کی چیزیں کھا لو. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف روٹی کی قیمت کم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, چکن کی پرائز یار, اور روٹی کے بدلے میں آخری بات میں کیونکہ یہ جو چیز میں بیان کر رہا ہوں نا مہتاب صاحب اور ناظرین, یہ انسانی صحت کے لیے بہت اہم ہے. یہ میدا انتہائی مضر صحت ہے. آپ روٹی بھی میدے کی اب بنا رہے ہیں تندور سارے, آپ یہ پہلے کیوں نہیں چیک اینڈ بیلنس لگاتے کہ بھائی تم میدے کی روٹی کیوں بنا رہے ہو؟ اس میں آپ کو ایک وجہ بتاؤں. آپ کو پتہ ہے جو ویٹ آپ دیتے ہیں, گورنمنٹ خریدتی ہے اور پروکیور کر کے ریلیز کرتی ہے انہیں, وہ اس میں سے کتنی چیزیں بناتے ہیں؟ اس ویٹ میں سے میدا بناتے ہیں, ویلیو ایڈیشن کی اور چیزیں بناتے ہیں, سوجی بناتے ہیں, اور بہت کچھ بناتے ہیں, اور سب سے بری چیز روٹی کے لیے استعمال ہوتی ہے. ہاں جی, روٹی کے انگریڈینٹ سب لکھنے چاہیے اس طرح. اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, یہ اب ایلیگیشن میں آپ دیکھیں, یہ آپ کو پتا ہے فلور ملز کے مالکان کون ہے؟ کون ہے؟ ویل پولیٹیکلی کنیکٹڈ. تو ایسے ہی ہے نا, ہر جگہ پہ جو یونینز ایسوسیشنز مافیا بن چکے ہیں نا. اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں, حضور یہ جو چودھریز آف گجرات ہے نا, ہاں جی, ان کے بڑے ہیں اس کے اندر, خاص کر پنڈی ڈویژن اور اس کے ہر جگہ پہ دیکھیں جو اب یہ اسٹیبلشڈ لوگ ہیں جو سیاست میں, انہی کے سارے کاروبار آج کل وہ دوسری طرف کھڑے ہیں نا, چلے وہ PTI کی طرف. ٹھیک ہے وہ خیر, لیکن پریکٹیکلی کوئی کام نہیں ہے آپ نے ٹھیک کرنا. اچھا سنیں, چکن جو ہے میں نے دیکھیں کوئی 11 یا 1200 ہیچریز ہیں جن پہ وہ چکن کا چوزا جو ہے وہ تیار ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے حضور, اس کی قیمت 200 روپے سے زیادہ ہو گئی ہے, جو 30-40 روپے یا 50 روپے یا 20 روپے کی ہوتی تھی, جو ہے وہ 500-600 روپے کلو ہو چکی ہے. یہ بڑی. تو مجھے یہ بتائیں مریم نواز صاحبہ, یہ جو ہیچریز کے مالکان ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ بالکل, ان کے خلاف کیوں نہیں ایکشن ہوتا؟ آپ کیا عجیب بات کرتے ہیں. نہیں, کیسی عجیب بات کرتا ہوں. آپ روٹی چھڑی کھاتے ہیں, میں تو نہیں کھا سکتا. ان کے پیارے کزن حمزہ شفاعت سب سے بڑے ایچ ڈی کے مالکان ہیں ادھر پنجاب میں, لاہور سائڈ میں. کیسی باتیں. تو پھر اس مطلب یہ ہے کہ جو بینیفیشریز ہیں ان کے خلاف کچھ نہیں کرنا. بینیفیشریز الٹیمیٹلی ایک ایلیٹ کلاس ہی ہے, چاہے جس طرح آپ نے گندم کا فرمایا, آٹے کا فرمایا, چاول کا فرمایا, شوگر کا فرمایا, ٹیکسٹائل کا فرمایا. الٹیمیٹلی بینیفیشریز تو ایک ایلیٹ کلاس ہے. لیکن آپ کو پتہ یہ بھی خبر آئی ہے کہ چکن سمگل بھی ہو رہا ہے افغانستان میں. اس سے مجھے وہ یاد آ گئی بات کہ یہ جو SIFC بنی تھی اور وہ ایک شد و مت سے اسٹیٹمنٹس آئی تھی کہ ہم نے ہر قسم کی اسمگلنگ کو روکنا ہے, اور کچھ عرصے کے لیے ڈالر کی ہولڈنگ کو بھی روکا گیا تھا. اس کے بعد سے کیا ہے, باقی چیزیں ویسی اسمگل ہو رہی ہیں یار, کو پوچھنے والا ہی نہیں. اس کے بارے میں آپ نے اچھا ہوا ہے یہ نشاندہی کر دی ہے. لیکن یہ جو ہیچریز, اور آپ کو پتہ ہے آٹا بھی کیوں مہنگا ہوا تھا پہلے, وہ بھی اسمگلنگ افغانستان جا رہا تھا. چکن افغانستان جا رہا ہے, یہ جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں, آپ کا بیف افغانستان جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ کنزمپشن پتہ نہیں, یا پاکستانی روٹی زیادہ کھانی, یہ نہیں ہے. ایک تو پاپولیشن بڑھ گئی ہے, دوسرا یہ اسمگلنگ کا ایشو ہے. ہو رہی ہے. لیکن یہ جو ہیچریز ہیں یار, مجھے دوبارہ یہ بات کرنے دیں, جو ہیچریز ہیں اگر ان کی قیمتوں کو ریگولیٹ کر دیا جائے تو چکن کی پرائس کم ہو سکتی ہے. ہاں جی, لیکن یہ مریم نواز صاحبہ پولیٹیکل گمکس کو چھوڑیں, یہ جو ہم نشاندہی کر رہے ہیں اسی پہ تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کر لیں. ہیں ہم 2 ٹکے کے صحافی, لیکن کچھ تھوڑا بہت
آپ زیادہ کام کرتے ہیں, میں تھوڑا کم کرتا ہوں. 2 کر کے 4% ہو ہی جائیں گے. 4%. تو اس پہ کام ہو سکتا ہے اور یہ پرائسز کم ہونی چاہیے. اگر وہ کرنا چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. جی, قوت ارادی ہونی چاہیے. پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ بڑا ہی پیارا ملک ہے, بڑا زرخیز ملک ہے, لوگ بڑے اچھے ہیں یہاں کے, لیکن بدقسمتی سے سیاست اور مافیاز نے اس ملک کو تباہ کر دیا. بجلی پہ ہم ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ کافی لمبی ہو گئی ہے. ہاں جی, تو بجلی پہ رہنے دیتے ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے کچھ کہہ دیں جو آپ نے کہنا تھا. میں 1 سیکنڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار بجلی کا یہ جو نظام ہم نے وضع کیا ہوا ہے, ہاں جی, اس کے اندر اتنی چوری رادر ڈکیتی ہے. وہ تو نیپرا نے بھی کہا یہ ریکوری کچھ نہیں ہوئی. اچھا, ایک اور بھی بات ہے. اس دن ہمارے دوست میں اور آپ اکٹھے ہی انہیں ملے, انہوں نے ایک بڑا زبردست انکشاف کیا. ان کو کسی ٹائم ہم انوائٹ بھی کریں گے. انہوں نے کہا یار پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں 12 کے بجائے 14 مہینوں کے بل ہم لیتے ہیں. ہاں, تو بس یہ آئندہ کس پہ آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ کیسے ہوتا ہے یہ سارا دھندا. تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ روٹی پہ کیا سیاست ہو رہی ہے, اور وہ غریب آدمی تو ویسے ہی چکن پہ کیسے جھگڑا لگایا جا رہا ہے. چکن کتنا مہنگا ہو رہا ہے, کسی کو پرواہ ہے, سبزیاں کتنی مہنگی ہیں پرواہ ہے. بس وہ صرف ایک سیاسی نعرہ ہم نے چونکہ لگایا تھا, ہم نے اس کو پورا کرنا ہے. کریں 100 بسم اللہ کرنے چاہیے عوام کی ریلیف کے کام, لیکن ایک بہتر طریقے سے کرنے چاہیے. اور پرچہ بھی درج ہو گیا, آپ نے جاتے جاتے کہا پنڈی میں, وہ پنڈی میں پرچہ درج ہوا ہے یار. کسی نے کوئی کہہ دیا میں اچھا یہ دیکھ لیں آپ کے خلاف پرچہ نہ ہو جائے. 80 کروڑ نے نہیں, ہمارے خلاف کیا پرچہ ہونا. ہم تو محنت سماجت کریں گے جناب, ہمارا کیا قصور ہے. نہیں ہم تو وی آر جسٹ میسنجرس, ہمارا کوئی کام نہیں ہے. نہیں ایسے نہ ہو کہ پرچہ ہو جائے تو آپ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں. نہیں یار جو بات کی نہیں ہوتا, آپ نہ پریشان ہو, اتنے ظالم نہیں ہیں. لیکن اس بندے کے خلاف کیوں پرچہ کر دیا یار, پتہ نہیں ہے. تو اب اس کی دیکھیں نا, اگر وہ کلپ اس نے جاری کیا ویسے سنا میں نے نہیں, لیکن آپ اتنی برداشت بھی نہیں ہے. نہیں تو ہم تو مریم صاحب سے اپیل ہی کر سکتے ہیں نا کہ ایسی وکٹمائزیشن کا اگر کوئی تاثر مل رہا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے محترمہ, کیونکہ آپ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ. آپ نے خود فرمایا کرتارپور میں 2 دن پہلے کہ دونوں پنجاب کی, انڈین اور پاکستانی پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعظم ماشاء اللہ, اور بڑی وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ بہادر اور خوبصورت خاتون. ایسے نظر وزیر اعظم کے اوپر. ہاں نہیں وہ تو محنت کرنی چاہیے نا جی, ہر کسی کی ہوتی ہے, بلاول صاحب کی بھی ہے. تو بہادر اور خوبصورت خاتون وزیر اعلیٰ صاحبہ, یہ اس طرح کی جو سیاسی انتقام ہے, اگر کوئی ایسا تاثر ہے یار ایک بات سے مجھے اس کو زائل کر. آپ مجھے دیکھیں, میری بات سنیں, بس اجازت لیں. نہیں میری بات سنیں نا, آپ 60 سال کی خاتون کو خوبصورت بھی کہتے ہیں. خوبصورت خاتون کو 80 سال کی بھی ہو تو خوبصورت کہہ رہے ہیں, آپ کیسی باتیں کہہ رہے ہیں. میں اس کے سے زیادہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, میں نے اپنے گھر بھی جانا ہے. یہ نہ ہو کہ وہ پھر جو ہے نا, وہ خواتین کی خوبصورتی تو آپ کو پتہ ہے لوگ بڑے جیلس, خاص کر خواتین بڑی جیلس ہوتی ہیں. دیکھیے خاتون کا جو رول ہے وہی اتنا اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہوا ہے. خیر اس پہ بعد میں کبھی بات کریں گے, اجازت لیں. 14 فروری گزر گیا, ویلنٹائن ڈے گزرا, اس تو آپ دن آپ نے کوئی بات نہیں کی تھی. میرے خیال میں اجازت لیتے ہیں. مدرس ڈے آ رہا ہے, پریشان نہ ہو. چلیں نہیں, مدرس ڈے پہ تو بات کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کیجیے, اور پلیز کمنٹس بھی کیجیے. اور فیس بک پہ بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں, ٹویٹر پہ بھی, اور باقی انسٹاگرام اور باقی سوشل میڈیا, یوٹیوب تو آف کورس ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ گیلانی صاحب کو اتنا مشہور کر دیں کہ پورا پاکستان ان کو جاننا شروع کر دیں. ویسے سارے جانتے ہیں آپ کو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.